اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو دعا کے اعتبار سے بنا رہا ہوں، اور یہ دعا انشاءاللہ العزیز اللہ جی سارے عالم میں جتنے ممالک ہیں ان سب کے جو ہے دعاؤں کو داخل کرا دے اس ویڈیو میں، اس دعا کے ویڈیو میں، اور سب کے سب آمین کہیں۔ کیونکہ دیکھو میں 5 سال سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سب سے پہلی دعا میری یہ قبول ہوئی کہ اللہ نے ساری دنیا کے اندر میرے اللہ کو حق ہے، یہ آواز سارے عالم میں ہواؤں میں گونجی اور لوگوں نے سنا، ان کے کانوں سے سماعت کر کے انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ اللہ کا ذکر بند کیا اور فرشتوں نے آمین کی کہا۔ مجھے اچھا یاد ہے بچپن میں میری خالہ جان پڑوسی ہمارے گھر کے جو ہمارا گھر خریدے تھے، وہ لوگ میری والدہ کو کہا، بہن تمہارا یہ بیٹا انشاءاللہ ایک دن دنیا کے اندر نام کمائے گا۔ اللہ نے میری وہ دعا کو خالہ جان کی سن لی، اور اللہ کے دین کے غرض سے میں نے وہ حق رکھ دیا میری ویڈیوز میں۔ اب میرے مسلمان، آپ کا فرض بنتا ہے آپ میری ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ میں اس ویڈیو کا نام ہلکا پھلکا رکھتا ہوں، اس کا نام ہے جائنز، یعنی شامل ہو جاؤ دعا میں۔ یہ ریل گاڑی ہے پیس کی انشاءاللہ۔ اب میں دعا شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، سب سے پہلے ہم حج میں آتے ہیں تیرے پاس حاجی بن کر، اور اللہ کے درمیانی گھر میں کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر درمیان میں ہے تیرا وہ گھر جو آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم کو نشانی دی تو نے۔ اے اللہ میرے، ہم جمع ہو کے فلسطین کو آزادی مانگتے ہیں بنا خون خرابے کے، امن و امان کے ساتھ فلسطین ہمارا ہو جائے۔ اے اللہ، بے شک یروشلم میں جو یہودی ہے وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور کرسچن بھی جو ہے یورپ میں آمین کہتے ہیں، ہم مسلمان بھی تیرے گھر آ کے آمین کہتے ہیں۔ بے شک اے اللہ، داؤد علیہ السلام کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور یہ داؤد ڈیوڈ نام یہودی بھی رکھتے ہیں، ڈیوڈ نام کرسچن بھی رکھتے ہیں، ڈیوڈ نام مسلمان بھی رکھتے ہیں داؤد کے نام سے۔ تو ایک ہی اللہ ہے جو سب کی آمین سن رہا ہے۔ اسی واسطے میں ہندو کو بھی آگاہ کر دوں کہ جہاں تم جا کے لکشمی کی مندر میں جو ہے مانگتے ہو، اللہ ہی سن رہا ہے۔ اگر تم رام کی مندر میں مانگتے ہو، اللہ ہی سن رہا ہے۔ اگر تم گنیش کے پاس ٹھہر کے اس کے یہاں مانگتے ہو تو اللہ ہی سن رہا ہے، اور اگر سے تم شیوا کے پاس ٹھہر کے مانگتے ہو تب بھی اللہ ہی سن رہا ہے۔ میرے بھائی ہندو، تو مندروں میں جا کے وہ پتلا نکال دے اور تو اللہ سے مانگ، اور اللہ تیری سنے گا تو تیرے کانوں میں اللہ کی ندا آئے گی، اللہ کا پیغام آئے گا، اور کہے گا اے میرے بندے، تو ہندو تھا، تو اندھیرے میں تھا، تو بتوں کے پاس ٹھہرا اور تو مجھ سے مانگا، اور میں جو ہے سنتا رہا، آج تو بتوں کو نکال دیا، آج تیری میں سن لیا، تیرے کو یقین ہو جائے گا میرے ہندو بھائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے مسلمان، ہم کشمیر مانگ رہے ہیں، کشمیر کو جو ہے 60 سالوں سے جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس میں کئی مسلمان جل گئے، کئی ہندو جل گئے، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان صلاح الدین ایوبی جیسا ہوتا تو ایک وقت پورے فلسطین اور یہ جو ہے اسرائیل کا جو حصہ تھا
آپ فتح کیے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے اس جگہ کو تاریخی دے دیا تھا۔ صلاح الدین ایوب، ایمان کی ضرورت ہے۔ کشمیر بھی انشاءاللہ ہم کو مل جائے گا اگر ہندو کو سمجھ میں آ جائے کہ بت پرستی غلط ہے، ہندوازم میں بھی نہیں ہے، یہ جاننا چاہیے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انسان خسارے میں ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، جبکہ ہندوؤں کے پاس جو کتابیں ہیں، کون سا خدا دیا، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا کون سا خدا دیا یہ کتابیں اور کیوں یہ دنیا میں نہیں پھیلی، یہ ہندو کو سمجھنا چاہیے اور کرسچن کو بھی سمجھنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے بائبل نہیں دی۔ اتنا بڑا خسارہ ہوگا انسان کا، یہ سمجھ نہیں سک رہا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے، آج بارش ہے، کل بارش ہے، ہمارے یہاں نیو یارک میں ابھی سے فورکاسٹ کر دی گئی۔ انسان اتنی ترقی کر لیا کہ بارش ہو تو بتا سکتا ہے، برف باری ہو تو بتا سکتا ہے، یہاں تک کہ طوفان ہو، ٹورنیڈو ہو بتا سکتا ہے، آندھی چلے بتا سکتا ہے۔ انسان کی ترقی یہ بھی ہے آج کہ الیکشن آ رہا ہے یہاں، اور آپ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ٹیکس کے ذریعے، یا پھر جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے، یا پھر جو ہے الیکشن کے بوتھ کے ذریعے ووٹ دینے کا ایک نئے نئے سسٹم سے بنایا جا رہا ہے، ایک نئے نئے سسٹم سے انسان ترقی والے خیالات اظہار کر رہا ہے۔ اگر اللہ انسان کو سمجھا دے کہ میں ہی معجزے بھیجتا ہوں اور انسان یہ نہیں سمجھ سک رہا، جبکہ ہندوازم میں کوئی میراکلس نہیں ہے، آپ ورلڈ وائڈ چیک کر لیں، کرسچینٹی میں کوئی میراکلس نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد، کیونکہ پیغمبر تک تھے، پیغمبر تھے، ہے، رہیں گے۔ آپ ہی نے اپنے وقت میں موجود رہ کے معجزے بتائے، اس کے بعد میں کرسچینٹی میں کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اللہ کا ابراہیم علیہ السلام والا معجزہ، زمزم والا ابھی تک چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہندو اور کرسچن کو سمجھ میں آئے۔ اب میں وہ دعائیں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی شاید روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو اللہ ہمارے مسلمانوں کو روزگار دے دے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں شادی نہیں ہوئی، شادی کرا دے۔ اے اللہ کسی کے گھر میں بیمار ہے تو شفا یاب کر دے، جیسے میں بیمار رہتا ہوں ہر وقت۔ اے اللہ کسی مسلمان کوئی ممالک میں جا کے اپنی زندگی جو ہے آسان طریقے سے یا محنت مزدوری کے طریقے سے جینے کے لیے ہجرت کرنا چاہ رہا، اس کو آسانی دے دے۔ اے اللہ مسلمان آج دشمن ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان گھرا ہوا ہے، بابری مسجد ہماری دلا دے۔ یا اللہ ان کو بتا دے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا ہمیشہ سے رہتا ہے، اور خدا یہ محاورہ بھی چلتا ہے، اوپر والا سب کی سنتا ہے۔ اگر یہ بات ہندو کو سمجھ میں آ جائے، اوپر والے نہیں، اوپر والا سب کی سنتا ہے، ہندو خود کہتے ہیں یہ محاورے کے طور پر، سمجھ میں آ جائے۔ اے اللہ نریندر مودی بابری مسجد کا سہارا لیا تھا الیکشن میں پرائم منسٹر بننے کے لیے، آج وہ جیت گیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ مندر کے جو ہے جھگڑے سے تنگ آ گیا۔ اللہ کرے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میم سے ہے، اور یہ مودی کا نام میم سے ہے، اس کو اس کی حقیقت کھول دے۔ ایک اللہ تو نے 100 مارنے والے، قتل کرنے والے کو بھی بخش دیا تھا، تاریخ گواہ ہے۔ یہ 3000 مسلمانوں کو مارا، تاریخ گواہ ہے۔ اگر یہ معافی مانگتا ہے تجھ سے اور صدق دل سے اللہ کو جو کہہ دے ہو گیا مجھ سے غلطی اور میں مسلمان ہوں اور یہ بت پرستی غلط ہے، کہہ دے، اللہ پرائم منسٹر مودی بھی مسلمان ہو جائے۔ اللہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی جو ہے علم کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کی اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا۔ ہم مسلمان، ہم کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کو بھی اللہ اسلام سے محبت دے اور یہ اسلام میں داخل ہو۔ اے اللہ میں وہ باتیں اب نہیں بتاتا میرے مسلمانوں، کیونکہ ویڈیو میں چھوٹا بناتا ہوں، بات لمبی میں نہیں کرتا۔ اسلام میں ہے کہ لمبی لمبی باتیں نہیں کرنا ہے، چند باتیں کرو، عقل کی کرو، سمجھداری کی کرو،
تو میرے مسلمان تم جین ہو جاؤ اس میں، یہ میرے دعاؤں میں، اور دعاؤں میں جین ہو کے آمین کہہ دو. یہ چین بنا دو اس دعا کو، جیسے لوگ جو ہے ہاتھ ملا کے پورے راستوں میں ٹھہرتے ہیں چین کی طرح، ایک سلسلہ وار ایک زنجیر ہوتی ہے. اسی طرح بعض وقت آدمی جو ہے ایک کاغذ یا پیپر پر یا کوئی جو ہے بڑی تحریر بنا کے اس میں سب سائن کرتے ہیں. اسی طرح سمجھ کے اس ویڈیو کو میرے دعاؤں کا سمجھ کے آپ اس میں شامل ہوں کر کے اللہ سے کہہ دو دعاؤں میں، اور ایک میرا ویور بڑھ جائے گا. تو پھر تم دوسرے کو بتا دو کہ یہ دعائیں ایسی ہے جو تم اپنی دعا یہ ویڈیو سنتے ہوئے شامل ہو جاؤ، اور جو تمہارے دل میں ہے جائز دعا مانگ لو. انشاءاللہ یہ چلن اتنی بڑھے گا پوری دنیا کے اندر. ایک تو ہم حج میں مانگتے ہیں، اب تک ہمارا فیصلہ فلسطین کا نہیں ہوا. ایک تو ہم حج میں مانگتے ہیں بابری مسجد کا نہیں ہوا. ایک تو ہم حج میں مانگتے ہیں کشمیر کا نہیں ہوا. لیکن یہ دعاؤں کا سلسلہ ایک بندہ ناچیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ بھی میرے بھائی سب شامل ہو جاؤ. اپنی جماعت بول کے مت دیکھو، اپنا مذہب بول کے مت دیکھو، اپنی آدم کی اولاد ہونے کے حساب سے جمع ہو جاؤ. دیکھو ہم ایک ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کون ہندو ہے کون مسلمان نہیں معلوم. یہ سفر اللہ تعالی ہمارا پورا کراتا ہے. پلین میں ہم ہوتے ہیں، ہر وہ مذہب کا ہوتا ہے، ہواؤں میں ہم اڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ زمین پر لاتا ہے. ہم جو ہے بس میں ہوتے ہیں، جو ہے کنڈکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان سے میں پیسے لوں یا ہندو سے، سب سے وہ جو ہے ٹکٹ کے پیسے لیتا ہے اور سب کو خوش کرتا ہے اور سب کو منزل مقصود پہ پہنچاتا ہے. یہ دعائیں سب کو میں کہتا ہوں بھلا کرے گی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا رزلٹ آ جائے گا تو آپ لوگ خود اپنے یوٹیوب کے سائٹ ڈالو. جیسے میں نے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شکر اور نمک میں آتا ہے، وہ فارمولہ وہ جو ہے میں طریقہ بتایا تھا، وہ دعاؤں کا جو ہے فائدہ ہوا یا نہیں ہوا کوئی بھی میرے ویب سائٹ پر نہیں بتائے. جبکہ میں چیک نہیں کرتا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں اب اس بار اس میں تمہاری اپنی دعائیں شامل کر لے کے آمین کہہ دو اور دوسروں کو یہ بتاؤ کہ یہ سلسلہ وار پوری دنیا میں گھومنے والی دعا ہے. جس طرح سے آج کل مسلمان ایک اچھی حدیث ہو تو دوسرے تک پہنچا رہا ہے، ایک اچھی بات اللہ کے اسلام کی ہو تو دوسرے تک پہنچا رہا ہے. یہ ایک نیا سسٹم شروع ہوا ہے. یہ نیا سسٹم کے حساب سے ہم ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا ہم کو. اس واسطے کوئی مذہب والا کوئی نئی ترقی نہیں بتا رہا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اذاں ہم ساری دنیا میں سن رہے ہیں. اگر میں یہ دعاؤں کا جو جہاں پر بھی رکھا جو بھی سن رہا ہے وہاں بھی اذاں ہوگی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرے بھائی میری یہ دعاؤں کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ مزید اگر یہ کامیاب ہو جائے گا تو میں ہمارے اپنے مسلمانوں کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. کچھ دنوں کے لیے میں ویڈیو جو ہے روکنا چاہتا ہوں. مجھے اگر سے کوئی سنسنی خیز نقصان والی مسلمانوں کی یا کوئی اسلام کو جو ہے ہارڈ ٹائم دینا چاہتا ہے ویسے وقت میں بناؤں گا، یا کوئی ہمارے دلی بابا جیسی حیات دے دے اللہ ان کو، اگر کوئی ہے ایسی خبریں تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ورنہ میں ایک ہفتے تک انتظار کروں گا یہ میرے ویڈیو کو لوگوں نے دوسروں تک پہنچا کے یہ دعا میں شامل کرایا کہ نہیں. اللہ ہماری جائز دعاؤں کو سنے گا. جب یہ ویڈیو تم دیکھو گے تمہارا اپنا دعا کا کیا ہے اللہ سے مانگنے کا وہ کہہ دو اور یہ دعاؤں میں شامل ہو کے جیسا اللہ سے کہہ دو. تو یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر چلے گا. یہ ایک نئی تبدیلی لائے گی اور مسلمان مل کے جیسا ہوگا. والا سر کے حساب سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.